کے کنٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ حامد میر صاحب، آپ وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے فنڈ ریزنگ پہ۔ پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور جتنے زیادہ ہم اس میں فنڈ اکٹھے کریں گے تو اس سے پاکستان کا نام بلند ہوگا۔ تو اس میں چاہوں گا کہ آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ویری امپورٹنٹ، جس کو آپ نے 90s میں موبلائز کیا تھا اور وہ آپ کا پریشر گروپ بنا تھا، اور وہ تھے بچے، اسکولوں کے بچے۔ مجھے یاد ہے آپ یہ کامران شاہد صاحب اسکول میں پڑھتے تھے، آپ ان کے اسکول میں گئے، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ بھی میرے اسکول میں پڑھتے تھے، یہ بھی کیسے اچھا، اور یہ پھر آپ کی ٹائیگر فورس میں بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ جو فیصل جاوید صاحب ہیں، یہ بھی اسکول کے زمانے سے ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو آپ کی مثال دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں آپ جب اسکول میں جاتے تھے، اسمبلی سے خطاب کرتے تھے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو، انکل کو، آنٹی کو موبلائز کرتے تھے۔ تو اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ جو اسکولوں کے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹیاں ہیں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس وقت کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے SMS کے ذریعے بھی، اس کا مستقبل میں آپ کو کیا فائدہ ہے۔ جی حامد پروفیسر صاحب، اس پہ جواب سید اسد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب۔ جی وعلیکم My name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. جی And I think firstly I'd like to congratulate you, your team, a good friend Zulfi Bukhari, Shahzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries, and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected, challenging times. So as obviously second generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. So I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000, equivalent to 10 million rupees. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ریلی اپریشیٹڈ۔ آگے بڑھیں گے، اور حامد میر صاحب نے جو سوال آپ سے پوچھا، دیکھیں ہوا یہ، حامد میں بریف بیک گراؤنڈ دے دوں کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا، 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا۔ میں اپنے جن لوگوں کو جانتا تھا، جب ان کے پاس جاتا تھا، جیسی 70 کروڑ کہتا تھا وہ یعنی منہ ادھر کر لیتے تھے۔ تو آخر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اتنا زیادہ پیسہ تھا۔ تو ان دنوں میں کرکٹ کھیل رہا تھا، سب سے زیادہ بچے کرکٹ کے شوقین تھے، تو کسی نے آئیڈیا دیا کہ اسکولوں میں چلے جاؤ۔ تو میں پھر اسکولوں میں چلا گیا، اور وہ اتنی زبردست کیمپین تھی جس میں کامران شاہد نے بھی شرکت کی، اور بڑے لوگ، اب تو سفید بال لوگ آ کے کہتے جی میں آپ کا ٹائیگر تھا اسکولوں میں۔ تو اس نے ایسا زبردست ایک مومنٹم بنایا ماں باپ کو انہوں نے، اور اس سے ایک اور بھی بڑا چینج آیا جو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میری جو کرکٹ ٹیم تھی، جب میں نے شروع میں فنڈ ریزنگ شروع کی، کیونکہ میں صرف آخری 3 سال اپنی کرکٹ کھیلا ہی ہاسپٹل کے لیے، تو وہ کوئی میں پرائز جیتتا تھا، مین آف دا میچ ہوتا تھا، یا کہ 1-2 جگہ گاڑیاں جیتی میں نے، تو میں ہاسپٹل کے نام کر دیتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو پرائز ہوتا تھا وہ ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ، اگر میں جیتا بھی ہوں تو مجھے ٹیم میں شیئر کرنا پڑتا، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے ہاسپٹل کو ہائی لائٹ کرنا۔ وہ پھر ساری ٹیم انوالو ہو گئی فنڈ ریزنگ میں، اور پھر میں نے دیکھا آرٹسٹ، اب ابرار حسن اور بھی یعنی ینگ لوگوں کو اب میں دیکھتا ہوں آرٹسٹ کو، کہ وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں۔ تو ایک ملک میں چینج ہوا کلچر، پہلے شروع میں کوئی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کرتا تھا، تو اب بہت لوگ اب اس طرف آ گئے۔ تو یہ جو کرونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک ہمارے ملک کو چیلنج دیا ہے کہ کیا یہ قوم اس چیلنج پہ کھڑی ہوگی۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کامیاب کیسے ہوں گے، اگر اس ملک میں غربت بڑھ گئی ہم فیل ہو گئے۔ اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام کیا آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم نے اس ملک میں غربت کو نہ بڑھنے دیا، کیونکہ سب حصہ لیں گے اس میں، تو اس حصے میں ساری قوم جب تک شامل نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جس میں سب کا رول ہے، اسٹوڈنٹس کا رول ہے، بچوں کا رول ہے، آرٹسٹ کا رول ہے، آپ سب اینکرز کا رول ہے، اوپینین میکرز کا رول ہے،
یہ ایک قوم کا چیلنج ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو بڑا، جب اس میں سے نکلیں گے نہیں صحیح طرح، وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا، کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا، یہ اکانومی کو تباہ کرے گا، اس کے بڑے برے اثرات ہونے ہیں. تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے. اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے. میں خان صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لائن پہ ہیں چودھری اکرم آپ یہ سن لیں پہلے، پھر مجھے آرام سے پوچھنا ہے. جی ندیم چودھری اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری طرف سے جی جی پرائم منسٹر صاحب کے لیے 2.5 ملین روپیز، اور میرے بچوں رحیم اور طلال کی طرف سے 1 ملین روپیز، اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے 2.5 ملین راشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاڑا مینجمنٹ کو دے چکا ہوں. 1 ملین کا اور فوڈ پیکج ان کو دیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے، اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. شکریہ، بہت جی شکریہ. بہت بہت شکریہ. بحرین سے تھے. اس ٹیلی تھان کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں. جو کالز آ رہی ہیں، جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں، یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے. جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حیثیت میں ایک سوال ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں، اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے اور کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. جی جی ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی، کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں اسلام کی طرف، میاں بشیر تو صوفیزم کی، ہاں میاں بشیر، بٹ وہ یہ سر تسبیح، ہاں لیکن شروع وہیں سے ہوتا ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ساجد قاضی صاحب ہیں، مائننگ پاکستان مائننگ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں پرائم منسٹر صاحب آپ کے فنڈ میں اپنی کمپنی کی جانب سے 50 لاکھ کا واہ جی واہ، بہت شکریہ. سب اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے، اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر، تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر. اب جا کے کرو پیسے دو اس کو. اپنے دل کی بات ہے نا، دل کی بات ہے. جتنا انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمرشل بینکس میں کمایا کسی نے بھی نہیں تو کمایا. ناؤ از دا ٹائم ٹو پے بیک ٹو دا کنٹری، گیو سم منی. دیکھیں کاشف آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لاک ڈاؤن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے معاشرے پہ، ابھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے، خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے. تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے، وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے. تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں گے. ویسے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفٹی چیک دیا ہو؟ کوئی آئی پی پی سے آیا ہو، کوئی شوگر مل سے آیا ہو، کسی کو بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے کچھ شوگر دیا ہے؟ مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے. نہیں ابھی انشاءاللہ کنٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر آن لائٹر سائڈ ایک سوال ہے، یہ تمہیں پتہ ہے سیاست میں آپ کس سے ریٹیٹ ہوتے ہیں، وہ تمہیں پتہ ہے. یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے ریٹیٹ ہوتے رہتے؟ کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت ریٹیٹ کرتا ہوگا. سرفراز انٹرنیشنل کا نہیں جو چھکے مارتا تھا. نہیں ایسے دیکھیں ہوتا یہ تھا، سپورٹس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کی 18 سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں اور رائیولز اور ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیٹ ڈیولپر تھا، میں شروع میں جس طرح مثلا ویو رچرڈز وہ ایک دم سٹار بن گئے،
میں امپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ. وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں ایک کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا, سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. تو پہلے who irritated you جو نا یار میں has to be Ravi Shastri, I tell you. جسے پتا کہ یار یہ ہمارے زمانے میں کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے. یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے, تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ. تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے. اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی, وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن میرا I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کا. کالر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر. محمود اشرف صاحب کویت سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام ڈار صاحب. جی 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 آپ ٹرانسمیشن میں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان یہاں تشریف رکھتے ہیں. میرا قبضہ چھڑوا دیں, میں 1 کروڑ روپیہ اس میں سے خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. ڈیل ہے پھر 3 کروڑ مانگے نا. قبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے, اس کے بعد آپ ویسے ہی کنٹریبیوٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جی. اب تک پہلے کروڑ کروا لیتے بہتر تھا. جی اب تک ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 2 اکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اکوپمنٹ شارٹ سپلائی پہ ہے. سوال پوچھتا میرے کو. ہاں جب 18 اوور ہوئے 35 کے قریب رن تھے 18 اوور, یو لکڈ ایٹ دی اسکور بورڈ, کیا سوچ رہے تھے کہ میچ گیا؟ فائنل کی بات کر. کاشف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, لیکن ایک قوم کے لیے بھی وہی سائیکی ہے. دیکھیں ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں, سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ, کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی, پھر آپ مار کھائی نیچے آئے, پھر آپ نے سیکھا, محنت کی, غلطیاں دور کی, پھر اوپر آئے. ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک ملک بھی اب پہنچ جاتا ہے, ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے, ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, وہ ہے سیلف بلیف. کہ آپ میں اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو سیلف بلیف ہے نا, یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے. یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, یہ خوف کے اندر کیا. جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں, یہ مشکل وقت ہے, میں یہ نکال لوں گا, لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا. تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے. تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے. نہرو کپ جیتے, ہم کتنے اور میچز جیتے ورلڈ کپ. تو اس طرح ورلڈ کپ میں بھی یہ ہمارے میں یہ بلیف, ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم ہاں یہ مشکل وقت ہے, یہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پرائم منسٹر جس طرح آپ اسپورٹس کی اپنے کرکٹ کی پوری بات کر رہے ہیں, آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے اندر یہ چیز سیکھی کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں سیلف ایویلویٹ کروں گا اینڈ دین آئی رائز اپ آن دی اوکیزن. 22 سال کی جدوجہد کے بعد یو بیکیم دا پرائم منسٹر. ناؤ اٹس اباؤٹ 20 منتھس آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. اس 20 مہینے کو آپ کیا ایویلویٹ کرتے ہیں؟ آپ نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے, اپنے آپ کو امپروو کیا؟ منصور, اس میں
ایک تو سب سے بڑا چیلنج ان زندگی کا جو چیلنج میں فیس کیا ہے یہ 20 مہینے سب سے مشکل تھے. اس کی مشکلات کی وجہ یہ تھی نا, دیکھیں ایک اکانومی تھی, ایک ہماری نئی ٹیم آئی. اب مہاتر محمد آپ سوچ لیں کہ وہ ایک مسلمان دنیا میں اسٹیٹسمین مہاتر محمد ہوں گے اور پھر اردوغان جنہوں نے اپنے معاشرے بدلے, بڑے بڑے نام تھے. مہاتر محمد آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے, پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے, وہ پھر ایک نئی ٹیم اینٹی کرپشن ڈرائیو پہ آئے, ان کے خلاف بھی سارا اسٹیٹس کو جمع ہو گیا. سوچے مہاتر محمد مجھے یہاں بھی ملے, انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اکنامکس جانتے تھے, انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی ٹرن راؤنڈ کر دی. انہوں نے ایسٹ ایشین کرائسس 98-97 میں آیا تھا, اس سے نکال دیا اپنے ملک کو IMF کے جائے بغیر. وہ جب آئے ان کو بھی وہی ملی, ایک بینکرپٹ اکانومی, ایک انڈیٹڈ اکانومی. ان کو بھی وہی مسئلے ملے, اسٹیٹس کو سارا ایک طرف کھڑا ہو گیا, جو انٹرنچ تھا, کرپٹ تھا. سارے جو پرابلمز میں نے فیس کیے وہ انہوں نے کیے. اور دیکھ لیں کہ مہاتر محمد جیسے ایونچولی اسٹیٹس کو واپس آ گیا. آج ملیشیا میں وہ اسٹیٹس کو واپس آ گیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرنچ سسٹم 30 سال سے ایک سسٹم کی جڑیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں, بیوروکریسی میں گئی ہوئی ہیں, نیچے گئی ہوئی ہیں. آپ ایک نئی ٹیم لے کے آتے ہیں اور پھر ایک بینکرپٹ جو ملک آپ بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے, کیونکہ ہمارے پاس ملک بینک, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. آپ کو پتہ ہم پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر رہے تھے شروع میں پہلے 2-3 مہینے. تو اس سسٹم میں ایک نئی ٹیم لا کے بہت بڑا چیلنج تھا. تو لیکن جو میں اس سے سیکھا ہوں, میں یہ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے بہت بڑا کرائسس ہے, لیکن مجھے جو اس میں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ اس سے ہم جب نکلیں گے, آپ دیکھنا پاکستان اور طاقتور ملک نکلے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میاں انجم صاحب ہیں, FPCI گروپ کے پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم انجم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ سب سے پہلے جی پرائم منسٹر صاحب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ فائٹر ہیں, اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں اس میں ایک موٹیویشن ہمیشہ آتی ہے. اور ریسنٹلی گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے تو وہاں ملاقات ہوئی تھی, تو وہ اس وقت میں نے اپنے گروپ ATS گروپ کی طرف سے 2 کروڑ کی ڈونیشن کا اعلان کیا تھا, جو کہ چیک آلریڈی گورنر صاحب کو دے چکے ہیں. اور دوسرا 2 کروڑ FPCCI کی طرف سے اس کا اعلان کیا تھا. ایک میٹنگ ڈیو ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ جیسے میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں ان کو وہ 2 کروڑ روپے دے دیا جائے گا. باقی کیش اینڈ کائنڈز میں الحمدللہ ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں. ہمارا گروپ بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم سینیٹائز ڈاکٹرز کے جو گاؤنز جو ہیں اور راشن وغیرہ, یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم آلریڈی کافی سارا دے چکے ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اور جو بن پائے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہماری قوم پر ایک مشکل وقت ہے, اور یہ مشکل وقت جو ہے سب نے مل کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور خان صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی گروپ کا مطلب ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں چیریٹی کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہے. جی میاں صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور ہر شوکت خانم کی فنکشن پہ آپ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کنٹریبیوشنز, ان کو چاہیے کہ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں. اس لیے کہ جو چھکے لگائیں گے تو بعد میں ان سب لوگ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ان کے نام پرچیوں پہ لکھے جائیں گے, پھر اس کی قرعہ اندازی ہوگی. اور جو 6 لوگ ہوں گے, 6 لوگ جنہوں نے جو خوش قسمت نکلا ہے اس میں سے, ان کو ایک بلہ ملے گا, اور اس بلے پہ 6 بلے ملیں گے, اور ہر بلے پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آٹوگراف ہوگا. تو اس لیے آپ 6 بالز بھی ہیں, اور 6 گیندے بھی ہیں, 6 گیندے بھی ہیں اور 6 بلے بھی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں. اور 2-2.5 گھنٹے میں ہم نے 2 ارب روپیہ سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 2 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے, اس کو آپ کتنے لوگوں پہ خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو اب فنڈ ریزنگ ہے, یہ ہم ایک 2020 میچ نہیں کھیل رہا ہے. یہ ایک کسی کو نہیں آج بیٹھ کے آج کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہے یہ مسلسل رہے گی.
ہمارے پیسے, مجھے جو خوف ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ احساس پروگرام میں کیش جو دے رہے ہیں بالکل اس وقت نیچے طبقہ ہے, لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ سفید پوش بھی, وہ بھی بڑی مشکلوں کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک دم چھوٹے کاروبار ختم ہو گئے ہیں, جو جا بھی نہیں سکتے, زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں ہاتھ پھیلا سکتے, بڑے مشکل وقت ہیں لوگوں کے. تو یہ ساری ہماری کوشش ہوگی, گورنمنٹ اپنے بھی فائنانسز, جس طرح میں نے کہا ہم بینکوں سے بھی لے رہے ہوں گے, انٹرسٹ فری لونز بھی دے رہے ہوں گے, کئی جگہ کہ ہم غریبوں کے لیے جو نچلا جو 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے گیس اور بجلی کے لیے سب کے لیے ان کے لیے بھی ہم نے ڈیفر کر دیے پیمنٹس. تو پوری کوشش کریں آسانی کے لیے, لیکن یہ جتنا بھی پیسہ آتا رہے گا یہ سب جائے گا ان کے لیے. ماشاءاللہ. سر یہ جو آپ کے کرکٹ بیٹ ہیں, یہ میری ایک تجویز ہے, دنیا ساری میں بڑے کھلاڑیوں کی چیزیں آکشن ہوتی ہیں, تو آپ کی ڈونیشنز تو ویسے ہی آ رہی ہیں, آپ بیٹس خود بھی سائن کریں, وسیم وقار سے بھی سائن کریں, ان کو آکشن پہ رکھیں, یہ فیصل جاوید ان کو آکشن کریں, وہ پیسہ بھی اس میں ڈونیشن میں ڈالیں. جی سر آپ نے سب کو بلا لیا, رائیول میڈیا گروپ کو بلا لیا, آپ نے بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ یہ ڈرتے رہتے سوال کرو, مجھے پتا آپ اس میں بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں, اپوزیشن بیچاری کو بھی ساتھ ملا لیں, ان سے ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی وہ ناراضگی جتنی بھی آپ کی وہ ان کو بھی کہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اربوں روپے پاکستانی خاطر دے دیں, ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں, زرداری صاحب گلے لگا لیں, کچھ کریں. اچھا اب اس میں خطرہ ہے, خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے. کیسے؟ کیونکہ وہ لوگ سیاست نہ کرو یار, سیاست کی بات نہیں میں تو کہا تھا اگر ہو جائے گی, یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس. سر سیریس نوٹ میں ایک سوال اور ٹولز کے بارے میں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ کال کر رہے ہیں 051-921-7122. اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے نیشنل بینک کا 4162786786, اور ساتھ ہی میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ویب سائٹ آ رہی ہے جس پہ آپ جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ وہاں سے جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب, اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, میں متعدد مرتبہ پشاور, بنوں, کرک اور مردان سائڈ کے علاقوں میں گئی ہوں, میں نے کوریج کی ہے الیکشنز کی. ان لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ ان کو کہہ کر بھیجنا کہ جو دہشت گردی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے, ظاہر ہے ہم اس وقت پوری قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیڈر کا موٹیویٹڈ رہنا بھی بہت ضروری ہے. پرائم منسٹر یو آر دا لیڈر رائٹ ناؤ. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پٹھان قوم کی, پشتونوں کی شناخت ان کو واپس ملی ہے جب عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا پرائم منسٹر ہونے کا. اور یہ صرف پٹھانوں کی بات میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ لسانیت کا ایک آ جائے گا اس میں. پاکستان ہیڈ لاسٹ اٹ اسپیس گلوبل پولیٹیکل ارینا میں, یو ہیو گینڈ اٹ بیک فار اس, سو دس از وٹ آئی ہیڈ پلانڈ کہ میں یہ آپ کو کہوں گی کہ سو دیٹ یو آلسو اسٹے موٹیویٹیڈ اینڈ کیپ فائٹنگ. پرائم منسٹر صاحب ایک اور ایشو ہے, بہت سارے لوگ, آپ نے بتایا اس کی تباہ کاریاں کرونا کی, اور پورا میڈیا بھی لگا ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے ہیں جو اس کو کرونا کو ایک افواہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, پتہ نہیں اس میں کچھ سازش ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ آپ جس کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, وہ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی اور اسٹریٹجی, کچھ اور سیکٹرز میں انوالو ہیں؟ کلیم صدیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, میں کلیم صدیقی بول رہا ہوں, چیئرمین پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان. میں پاکستان میں تمام آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز کا میں ریپرزینٹیو ہوں, اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آرکیٹیکٹ کمیونٹی اور ٹاؤن پلاننگ کمیونٹی جو ہے وہ بھرپور اس میں حصہ لے گی, اور ان کو پوری طرح حصہ لینے کی وہ کی جائے, اسسٹ کیا جائے. اور میں آرکیٹیکٹس اور ٹاؤن پلانرز اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن پرائم منسٹر فنڈ میں اناؤنس کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ سارے ملک کی باقی انڈسٹریز اور سارے ملک میں روزگار لوگوں کو دے سکتی ہے اور ہماری اکانومی کو چلا سکتی ہے. تو آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے دیکھا بڑی رکاوٹیں ہیں کنسٹرکشن اور اجازتیں اور NOCs, وہ سب ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے لیے آسانیاں ہوں. پرائم منسٹر ابھی آپ نے بات کی یہ اکنامک انیشیٹیوز وغیرہ کی, اور
कोरोना तो भी पता लगेगा एज टाइम हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बजट भी आने वाला है इन 2 months टाइम। तो जितने आप इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स अब ले रहे हैं, क्या उनकी भी कोई रेड लाइन है कि नहीं बजट से पहले मैसिव एक इन्फ्यूजन आ जाए, एंड बजट जो होगा इन इटसेल्फ वो कितना इस पे फैक्टर करेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने वाला बजट नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को पूरा उठाने वाला बजट? ये बिल्कुल मालिक आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम पाकिस्तान छोड़ें, सारी दुनिया के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज़ हो रहा है, स्टिमुलस, कि वो इकॉनमी को उठाने के लिए पूरा हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि लोगों के लिए इंसेंटिव्स दे, बिजनेसेस के लिए। तो हमने पूरी तरह करना है, क्योंकि हमारा मसला तो ये है कि हमारे पास इतना बड़ा एक तादाद लोगों की है जो कि बेरोज़गार हो गए हैं, और जिस तरह मैंने कहा इसके भी रिपरकशंस आएंगे आगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें पता है कि रेवेन्यूज़ हमारे नीचे जाएंगे, वो अभी भी नज़र आ रहा है कि नीचे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नीचे गिरेगी, लेकिन इकॉनमी को उठाना इसलिए ज़रूरी है। अगर कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है आपने अपनी इकॉनमी उठाने के लिए, वो ये टाइम है। वन मोर क्वेश्चन जी, जो आपने इंसेंटिव जो आपने दिया है कंस्ट्रक्शन को, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2 साल का ऐसा कुछ आ जाए कि कोई भी किसी भी सेक्टर में लाना चाहे, नो क्वेश्चन आस्क्ड फंडिंग तो आ जाए? बिल्कुल, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है हम एक तो ये अजाब बना हुआ है, वो नो क्वेश्चन आस्क्ड के रास्ते में ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से इतना वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर डाली हुई है। लेकिन जो मैं अब देख रहा हूँ कि दुनिया पहली दफ़ा ये रियलाइज़ कर रही है कि हमारे जैसे मुल्कों में ये जो लॉकडाउन की इतना मुल्कों में गुर्बत फैलेगी, ये तो अब IMF भी कह बैठा है, इसके ऊपर तो वर्ल्ड बैंक की भी अब स्टेटमेंट आ चुकी है। तो हमने ये नो क्वेश्चन आस्क्ड इसलिए करना है कि हमारी ज़्यादातर इकॉनमी तो इनफॉर्मल है, तो हमारी तो, क्योंकि हमारे पास तो अमेरिका की तरफ 1000 अरब या 2000 अरब डॉलर नहीं है, तो हमारा जो भी मुल्क में वसाइल है हमने खींचने अंदर ताकि हम अपनी इकॉनमी उठा सकें। लेकिन एक चीज़ आपने IMF से भी बात हुई होगी, आई एम श्योर, वर्ल्ड बैंक से हुई होगी, अमेरिकन से हुई, जर्मन से हुई। जो कर्जे हमने देने हैं फिलहाल डेफर तो हो गए हैं, कर्जे रीस्केड्यूल होंगे या कहीं ना कहीं कर्जे वेव ऑफ भी हो सकते हैं इन दिस क्राइसिस के? इससे तो साल लगेंगे निकलने में। नहीं काशिफ, अभी तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो सिर्फ 50 मुल्कों को ये कर्ज़ों में रिलीफ मिल रही थी, लेकिन शुक्र है कि हमने फिर ज़ोर लगाया और जर्मन चांसलर से मैंने बात की, फिर हमने अमेरिकन, और ये इसलिए मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने भी हमारी मदद की। तो उसके अंदर फिर 70 मुल्क हुए जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है। अभी सिर्फ हम इंक्लूडेड है, अब आगे मज़ीद नेगोशिएशन चलेंगी डेट रिलीफ के ऊपर। अभी तो हम उन 70 मुल्कों में आ गए हैं। तो ये कोई कह रहा था जी इसमें पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिले, अभी रिलीफ अभी सिर्फ उन 70 मुल्कों में है जिनको डेट रिलीफ मिलेगा, अब वो नेगोशिएट करेंगे। अब अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये थोड़ा सा कामरान साहब ने जो सियासत के हवाले से बात की थी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली कि आप अपोजिशन के लोगों को भी साथ बैठाएं, चले ठीक है वो तो नहीं हो सकता, लेकिन राइट नाउ जिस तरह पूरे कौम का एक टेस्ट है एज ए लीडर, या आपका भी बहुत बड़ा टेस्ट है एज ए प्राइम मिनिस्टर, आपके जो मुखालिफिन हैं उनके जो सपोर्टर वोटर हैं मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जाहिर बात है आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी आके आपको इस फंड के अंदर सपोर्ट करें? देखिए मंसूर, सबसे तो आपके लिए सामने आया ये जो कैश ग्रांट है 144 अरब रुपए के लिए, सबसे ज़्यादा किधर गई है? सिंध के अंदर। इसके अंदर मतलब ये है कि ये कोई सियासत इस पर नहीं थी। सिंध के अंदर ये जिधर भी गुर्बत ज़्यादा है उधर ये कैश ग्रांट्स गई हैं। तो सिंध, अंदरून सिंध में गुर्बत सबसे ज़्यादा थी, उधर चली गई है। तो ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे पैसा खर्च हो रहा है। सो इसलिए बाकी सारी पार्टीज़ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त ये कौमी चीज़ है, इसके अंदर कोई और ये टाइगर फोर्स को ये जो
कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आप नाम चेंज कर दें इसका। इसका इशू ये नहीं है। देखो कामरान, इशू ये है कि हमें आगे जो ये ट्रैक और ट्रेस चीज़ जो करनी है ना, कि लोगों को ट्रैक पहले ट्रेस करेंगे किधर है, फिर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फीड होगा वो हमारे डेटाबेस पे। जो मैं फिर से कहता हूँ, ये कौम पूरी लड़ेगी, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। और इस इनिशिएटिव में बहुत सी जो दूसरी पार्टीज के कारकुन हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं और वो टाइगर्स बनना चाहते हैं, टाइगर्स। तो आगे बढ़ते हैं, नवीद साहब हमारे पास सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी जी, क्या कंट्रीब्यूट करना मैं अपने दिल से खुशी से अपने दिल से प्राइम मिनिस्टर, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी राशन जो है तकरीबन 2000 राशन के लिए मैं ऐलान करूँगा। जो सऊदीया में हमारे भाई हैं पाकिस्तानी जिनके पास राशन वगैरह नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि इस बात पे जुल्फिकार बुखारी ने मुझे ये अप्रोच की कि ये राशन वगैरह देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे बहुत इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुश्किल में है। मुझे सारा क्योंकि एकदम तेल की भी कीमत नीचे गई है और बिजनेसेस भी बंद हुई हैं, तो कई हमारा जो मज़दूर जो इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, उनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है, वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम उनकी हुकूमतों से भी इन टच हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस लाएं। उसके लिए सिर्फ मसला ये बना हुआ है कि यहाँ हमने क्वारंटीन की पूरी तैयारी करनी है कि वो जब आएँ तो हम उनको देख सकें कम से कम, कि ये वो सूबे भी डर रहे हैं कि अगर आप इनको लेके आएंगे और इनकी टेस्टिंग नहीं होगी या हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो तो फिर उनकी वजह से फैल ना जाए कोरोना। जी, अब तक जो आप एसएमएस कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन के दौरान जो आप एसएमएस कर रहे थे 6677 पर, तो अब तक उसमें 8 मिलियन जो है वो आ चुका है और बाकी जैज़ और जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू जो आप डोनेट कर रहे हैं उसमें 2.2 मिलियन आ गया है और बाकी इससे अलग है। मजीद कॉलर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील साहब जो कि दुआ कराएंगे। जी पनाहगाह इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। हमने वहाँ पे शोज़ भी किए, इफ्तारियाँ भी की लोगों के साथ। हमारा इस वक्त एहसास टेलीथॉन में जो कंसर्न है वो उस तबके का जो डेली वेजर है, जो मज़दूर तबका है, जो बेघर है। मुझे कंसर्न इस बात का है कि बहुत सा मज़दूर तबका जब पनाहगाह में जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन के मेजर्स क्या हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि वहाँ पर हर शख्स एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से? वहाँ के लिए क्या तदाबीर है? वहाँ उन्होंने स्क्रीनिंग तो रखी हुई है बाहर और वो हीट टेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको उसका भी बता दूँ, पनाहगाह के अंदर हमने जो अब चेक कर रहे हैं, हुआ क्या कि ज़्यादातर जो दिहाड़ीदार थे वो आके वहाँ ठहरते थे, बाहर से जो आते थे। तो जब से ये कारोबार, ये जो लॉकडाउन हुआ, तो वो वापस चले गए अपने इलाकों में। तो उसका जो आधी हो गई जो लोग पनाहगाह में आते थे, आधे नंबर्स हो गए। लेकिन जो हमारा वहाँ खाना चलता था उसके 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए लोग। और वो ऐसे कि जो मुझे असल खौफ होता है ये लॉकडाउन की वजह से, कि वो कहते हैं कि अब कई सफ़ेद पोश आते हैं और वहाँ खाना खाते हैं क्योंकि हालात मुश्किल हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा जो अपने ये जो लंगर हैं जो चल रहा हो, ताकि लोग बिजी यानी कच्ची बस्तियाँ गरीब इलाकों में उनको मुफ्त खाना पीना दे सकें। प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पर हैं लंदन से वकास नवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम वकास नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश जाफरी। दानिश जाफरी, जी जी, फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी दानिश, वालेकुम सलाम। बस मौला का पंजतन 5 का करम है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को टाइम कैटर किया है। और आई एम अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ 25,000 इन योर फंड। और आई एम अ लिटिल बिजनेसमैन और हम समझ सकते हैं, और मेरा पैगाम है
تمام پاکستانیوں کو, تمام بزنس مین کو کہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں کریں, اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور آگے بڑھیں, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. اور ہائیلی تھینکفل ٹو یو. بہت شکریہ دانش, بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ دانش. اناؤنسمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کام کرتے ہیں پاکستان مڈل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں. انہوں نے کہا کہ ہماری لائن نہیں مل رہی, بٹ دے آر ڈونیٹنگ 50 لاکھ ٹو دا فنڈ, جس میں آفیسرز نے 2 دن کی تنخواہ اور باقی 30 لاکھ کمپنی نے دیا ہے. تو میں چلے بہت شکریہ جی ان کا. صاحب ایک سجیشن ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپرچونٹیز بھی لاتی ہے, اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہم عرصے سے سن رہے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, غریب ملک ہے, ہم میں کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم نے وینٹیلیٹرز بنانے شروع کر دیے, ہم نے N95 ماسکس بنانے شروع کر دیے, تو پاکستان میں کیپیبلٹی بھی ہے, ول کی شاید کمی رہی ہے جو وہ آپ پوری کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس اپرچونٹی سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں باقی چیزیں جو ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈائلسس مشینز بڑی مہنگی امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, بہت سرمایہ ہمارا وہاں چلا جاتا ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ مشینز باہر سے منگاتے ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, ہر گھر میں 3-4 بچے ہیں, ڈائپرز تک ہم امپورٹ کرتے ہیں. کیا ایسی کوئی پالیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے, یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے, یا کوئی ٹاسک فورس اس کے حوالے سے جو یہ چیز مانیٹر کرے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں پروڈیوس ہو سکتی ہے تاکہ ہم یہاں پر بنائیں؟ آپ کو ابھی میں نے جو آپ کو شروع میں کاشف کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک کامیابی کا ایک بہت بڑی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے انسان میں اور آرگنائزیشن میں, قوم میں, اور وہ ہوتا ہے سیلف بلیف. اپنے اندر جب آپ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, بس یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے سر, اور وہ قوم کر لیتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کے اندر جب یہ بلیف آ جاتا ہے وہ قوم اٹھ جاتی ہے اوپر. اپنی اسلام کی تاریخ دیکھ لیں آپ, اگر اس کو صحیح طرح سٹڈی کریں, وہ بڑی ایک یونیک تاریخ ہے کہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں وہاں پہنچے ہجرت کر کے. 622 میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ میں لوگوں کو اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ اس کیوں مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ قرآن شریف میں ابھی کر لیں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو انہوں نے وہ ماڈل بنایا. 622 میں وہ وہاں ہیں اور 313 لوگ لڑے 624 میں, اور 636 میں 11 سال کے بعد 313 لڑے, 11 سال کے بعد رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر کو شکست ہوئی یارموک میں, اور 2 سال کے بعد دوسرا جو سپر پاور تھی یہ جو پرشین ایمپائر تھا اس کو شکست ہوئی قدسیہ میں. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ کیا چینج آیا, کوئی انہوں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی, ان کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی, ایک سیلف بلیف آیا ایمان سے. پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے, ہم نے ایک بڑا غلط راستے پہ نکل گیا, جو ڈپینڈنسی سنڈرم جسے کہتے ہیں, کہ ہمیں ایک غلام ذہنیت کے لوگ جو اوپر آ گئے, ساری چیزیں امپورٹ کرو, اپنے اندر اعتماد نہیں تھا. اور وہ قوم جو ایک وقت اٹھ رہی تھی 60s کے اندر, وہ آہستہ آہستہ ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سارے سب کانٹیننٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں, سارے برِ صغیر سے, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سارے برِ صغیر سے پیچھے رہ گئے. اس کا یہ جو اب امتحان ہے, یہ امتحان پھر سے میں کہتا ہوں, میں نہیں جانتا 3 مہینے 6 مہینے سال کب تک چلے گا, لیکن اس امتحان سے جب نکلیں گے, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے. جی وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن, اور پوری دنیا میں, اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے, میں نے بھی 1 گھنٹہ دیکھی ہے. جی سب اکٹھے ہو کے, متحد ہو کے, یکجا ہو کے, ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں. پہلے احتیاط کی درخواست ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے، اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی۔ تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی ایٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، ہم کہ بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا، بارش سے بچایا۔
यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु ले रही है। तुम्हें कोई टेढ़ी आँख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। तो हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं कि मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज़्यादा अज़ाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अज़ाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अज़ाब नहीं आए, एक ही अज़ाब आता था, उन पर 5 अज़ाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो, हया वाले बनो। लेकिन मेरी नस्ल है, मुझसे खान साहब ने बात की थी पहली दफ़ा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी यूथ अल्लाह के नबी के साथ जुड़े, चूँकि जो हमारे कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये उम्मत को, नौजवानों को अल्लाह रसूल से काट रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली जब इसने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी कौम अपने नबी के साथ कैसे जुड़ जाए। मैं क्या बताऊँ, जब तक इस बेहयाई को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत ना हो। सरेंडर मॉडल स्कूल में मैंने मैट्रिक किया है, हमारे एक वार्डन, मैं हॉस्टल में रहता था, वो आ गया, नमाजी थे, उन्होंने नमाज की सख्ती कर दी, हम बेवजू जाके खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे, बेवजू। क्योंकि डंडा इंसान को इंसान नहीं बनाता है जब तक इंसान अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन,
یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے, میری قوم بددیانتی چھوڑ دے, میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی طعمت, آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ, رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہو, جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی, ساری قوم نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں, اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے, جس کو نہیں یاد ان یغرق ابن آدم. روزانہ, یہ مسند احمد کی روایت, روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ, زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں, ان جھوٹوں کو, ان بدماشوں کو, اس مافیا کو میں نگل جاؤں. تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجب ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبد. اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا, میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی, معاف. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگنے والا تو ہو. ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی, توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے, کہاں تک آباد کر سکے گا, اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی, نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ ماں رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں, اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے, اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں, سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں, میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں, ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے میرے رب, ہمیں تسلیم, تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ, تو ہمیں بلاتا رہا, ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, تو نے ہمیں حرام سے روکا, ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا, تو نے بے حیائی سے روکا,
हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, तूने भेजी है, तू ही से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। और मालिक, बस साड़ी मन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से, फिरकावारियत से, सूद से, झूठ से, कत्ल व गारत से, बेहयाई से, बेपर्दगी से, हर बलाग हमारे दम। लेकिन मेरे मौला, मेरे मालिक, रब तो तू ही है ना या अल्लाह, हम तो तुझे ही मानते हैं मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह का हम इकरार करते हैं, ये तुझे सबसे ज़्यादा पसंद, मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद। आगे हमारे पास बहुत सी नाफरमानी है मेरे मौला, हम पैसे के गुलाम बन गए, शोहरत के गुलाम बन गए, मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, तेरे सामने खड़े होने को भूल गए। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार है, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे। या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे, या अल्लाह, तेरी मिन्नत दूर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला, दूर कर दे मेरे मालिक। अपने हबीब के आंसुओं के तोहफे, या अल्लाह, वो उहुद में तो टूटे दांतों के तोहफे मेरे मौला, अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे। या अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा, तू ला मकान वाला ज़मान है, तू आने जाने से पाक है, ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह, तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। और या अल्लाह, जिन चीज़ों से तू नाराज़ होता है, मुझसे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बन। या अल्लाह, मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नज़र आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, यार उनके आंसू तो पाकीज़ हैं, और आंसू तुझे बड़े पसंद मेरे मौला। फ़कीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं, जिनके दामन गुनाहों से साफ है। ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान हैं। या अल्लाह, तू हमें माफ़ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा। या अल्लाह, तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा। और या अल्लाह, उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। या अल्लाह, तो उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, जो इसमें मर रहे हैं वो सब शहीद हैं, उनके दर्जे बुलंद फरमा। जो मरीज़ हो गए उनको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह, हम लॉकडाउन करे तो एक एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा। या अल्लाह, ये तो तू ही दूर करेगा इस आफत को, ये लॉकडाउन से नहीं जाएगी, ये सिर्फ फजल से जाएगी। अल्लाह, मेरे मौला,
जैसे छोटा बच्चा रोते रोते माँ से कहता अम्मा हुण मैं थक पिया रो रो के, हुण तो मेरी गल मान जा मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, रो रो के तेरे सामने थक गए, मान जा या अल्लाह, हमारे पास तो कुछ नहीं। अपने हबीब के तुफैल, उनके सहाबा के तुफैल, उनकी औलाद जिनके करबला में सर कटे और नेज़ों पे चढ़ गए, सबसे छोटे मासूम अब्दुल्ला के तुफैल, या अल्लाह पूरी दुनिया से इस आफत को हटा दे। तेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन था, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं था। मैं या अल्लाह उन्हीं की तुफैल दुआ करता हूँ कि गैर मुस्लिमों को भी इससे नजात अता फरमा, वो भी तेरे बंदे हैं, तूने उन्हें बनाया है, उन्होंने तुझे नहीं पहचाना था, उनका कसूर है, पर तेरे बंदे हैं, तुझे उनसे भी प्यार है। या अल्लाह पूरी दुनिया के 6-7 बर्रे आज़म में जहाँ जहाँ ये वबा अपने पंजे गाड़ चुकी है, या अल्लाह तो इनको सबको और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन, या अल्लाह इस दफ़ा हज भी नहीं होगा हरम में, या अल्लाह जगह नहीं मिलती थी रमज़ान, आज सिर्फ वह काम करने वाले तरावी पड़ेगा, वो भी आधी पड़ेगी। या अल्लाह मेरे वाली, अल्लाह जैसे बच्चा माँ से जिद करता है अम्मा कर दे, अम्मा दे दे, आखिर वो कहती है अच्छा मेरा सिर न खा ले जा। अल्लाह हम तेरी बारगाह में या अल्लाह दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारी मिन्नत अमल कोई नहीं है, खाली है, तेरी कसम खाली है, तेरे सामने हमारी तेरी बारगाह में इल्तिजा है। जितने भी लोग जिस टाइप के जिस मसलक के इस आफत के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, तदबीरें बना रहे हैं, उन सब को अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा, और जो मर गए हैं उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा, और हम बाकी हैं हम सब की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा, इसको सच्चाई से मुनव्वर फरमा, इसको या अल्लाह दयानतदारी से खूबसूरत बना, इसे हया और पाकदामनी के साथ गुलशन बना, इसे रिज़्क़ हलाल के साथ जन्नत का रास्ता बना, और जो हमारे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह उम्मत के हर तबके को मेरे मौला, हर तबके को मेरे आका अपनी नज़र मोहब्बत अता फरमा, और नज़र गज़ब को हमसे वापस ले ले। और जितने मरीज़ बन चुके हैं उनको शिफा अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा। और जिन लोगों ने अभी पैसे दिए हैं उन सब को अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। और जितने शुरकाए मजलिस थे, वज़ीर आज़म समेत जितने भी शुरकाए मजलिस ने इसमें एहसास प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इन सब को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील साहब। तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग अभी भी टेलीफ़ोन कर रहे हैं, अकाउंट नंबर आपके पास स्क्रीन पर है। आप यकीनी तौर पे बहुत से लोगों की टेलीफ़ोन कॉल नहीं मिल सकी, लेकिन आप डोनेट करते रहें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। आज की इस ट्रांसमिशन में जो ओवरऑल टोटल जो पहुंचा है वो पहुंचा है 2 अरब 76 करोड़ और 59 लाख, और इस ट्रांसमिशन के दौरान जो इकट्ठे हुए हैं वो 5 करोड़ 75 लाख, और SMS और बाकी जो टूल्स हैं उनके अलावा जो है वो उसके अलावा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीविज़न पार्टनर्स का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। इकट्ठे हुए इस ट्रांसमिशन में आज कितने? 55 करोड़। 55 हाँ 55 करोड़ इस ट्रांसमिशन पे इकट्ठे हुए हैं, करेक्शन। और जो मीडिया पार्टनर्स थे हमारे साथ जिन्होंने इस नशरियात को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ARY डिजिटल, जियो, एक्सप्रेस, दुनिया, समा, हम TV और PTV, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नशस्त होगी, बाकी जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, चैनल्स हैं, उनके साथ भी डोनेट करते रहें, और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, सबका शुक्रिया।